بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ صدق اللہ من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله. محترم بزرگوں دوستوں، اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں اپنی ضرورتیں حاصل کرنے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں ہم اتنے بھاگے دوڑے رہتے ہیں کہ یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کہ ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، اور یہ بڑے نقصان کی بات ہے. اگر ہمیں کہیں گھنٹہ دو گھنٹہ کچھ وقت کچھ گھڑی ایسی مل جائے جن میں ہمارے اندر اللہ کی یاد بھر دی جائے، اللہ کی فکر پیدا کر دی جائے، کچھ ایسا جذبہ، ایسا داعیہ پیدا کر دیا جائے کہ ہم اس دنیا کی مصروفیت میں، اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں بھی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی موت، اپنے مرنے کو ہمیشہ یاد رکھیں. کچھ ہمارے اندر ایسی فکر بھر دی جائے. تو میرے دوستوں، جو لوگ اس کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے جلسے، ایسے اجتماع منعقد ہوں، یقیناً وہ قابل تعریف اور قابل مبارکباد. اور جو لوگ اپنا وقت فارغ کر کے ان میں شرکت کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی تعریف کے مستحق ہے، یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اللہ والے بزرگوں کے قصے اور حکایات میں ہمیشہ یہی بات بتائی جاتی ہے، یہی بات بتائی جاتی ہے. الحمدللہ سلسلہ روز رہتا ہے بات کرنے کا، کبھی یہاں کبھی وہاں، روز سلسلہ رہتا ہے بات. کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں کے اندر ہیں، ہم ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل طے ہے، بالکل طے شدہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں دنیا کمانے اور اپنی ضرورتیں حاصل کرنے، ضرورت کا سامان حاصل کرنے سے بالکل منع نہیں کرتا. بس وہ یہی کہتا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنی ضرورتوں کا سامان حاصل کرو، جس کو ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں دنیا کماؤ، لیکن اس کے ساتھ اللہ کو نہ بھولو. اس دنیا کو آباد کرنے کے واسطے اپنی آخرت برباد نہ کرو. بس اتنی سی بات ہوتا ہے، اتنی بات ہوتا ہے. دیکھو ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے اور دین کی بات سننے والے ہیں،
لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ پہلے مذاہب میں، پہلی امتوں میں کچھ لوگ نہ تو شادی کرتے، نہ دنیا کا کوئی کام کاج کرتے، بس اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. اگر کوئی کھانے کو دے دیتا کھا لیتے، اور نہ کہیں سے کھانے کو آتا تو بھوکے رہتے یا کسی سے مانگ کر کھا لیتے. بس اتنا. کچھ گھاس کھا کر، جنگل کے پھل کھا کر، گھاس کھا کر بسر کرتے، اللہ کی عبادت میں لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسلام میں درست نہیں، ایسا کرنا دین اسلام میں درست نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، ایسا کرنا دین اسلام میں جائز اور درست نہیں. تو دیکھو جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا وہ بات اس حدیث پاک سے بالکل صاف صاف معلوم ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ صاف بات ہو جاتی ہے ایک مسئلے سے. یہ ہے ایک شخص ہے جو نہ تو شادی کرتا، نہ دنیا کا کوئی کاروبار کرتا، وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، نفل عبادت میں، ذکر میں، عبادت میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے. جس کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑا تاریخ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. دنیا سے اس کو کوئی واسطہ مطلب ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہم بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص شادی کرے، اور جب وہ شادی کرے گا نا تو پھر بہت سارے جھنجٹ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. اور بھی کچھ نہیں، مکان چاہیے گا، وہیں تو رہے گی وہ. اور خود تو آدمی کسی بھی طریقے سے رہ لے، یہاں کھا لے وہاں کھا لے، کھاوے نہ کھاوے، لیکن اسے تو دینا پڑے گا. اور معاملہ صرف اس کے کھانے کپڑے کا، مکان کا نہیں ہے. کچھ ہی دنوں میں بچوں کو بھی لاہی لگ جائے گی، پھر ان کی بھی مدد چاہیے گی، اور ان بچوں کے نانا بھی ہوں گے، ماما بھی ہوں گے، اور کون کون ہوں گے وہ بھی آئیں گے. ان کے واسطے بھی کچھ چاہیے نا. اور تھوڑے سے دن تو فکر نہیں ہونے کی، کوئی پرواہ نہیں ہونے کی. کچھ ہی دنوں کے بعد اجے ہاں اس کی سگائی کرنی ہے اور اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے مکان چاہیے، اس کے لیے زیور چاہیے. ظاہر بات ہے کہ اس سب کے واسطے تو کچھ کمانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. اور جب آدمی کاروبار میں لگے گا، کھیتی باڑی میں لگے گا، نوکری کرے گا، تجارت کرے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ رات دن اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا. نفل عبادت تو کر نہیں پاوے گا. وہ تو اپنے ان کاموں میں لگا رہے گا. تو جو شخص شادی کرے اور پھر اپنا کاروبار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے فرض ادا کرتا ہے اور جو کچھ نفل عبادت ہو سکے وہ کر لے، وہ شخص افضل ہے یا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف چلا جائے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے، وہ افضل ہے. سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ پورا سوال سمجھ میں آیا؟ ہاں تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا. سوال سمجھ میں آ جائے گا تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا.
تو جو شخص شادی کرے اور کاروبار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرض ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کے تھوڑی بہت نفل عبادت کر لیا کرے، وہ افضل ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ اور یہی مطلب ہے جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، پیاری ماں اور بہنوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، اللہ کے رسول کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنا کام دھندا نہ کریں، بلکہ پورا قرآن پاک، پورا دین شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے حکم کے تحت کماؤ، اللہ کے حکم کے تحت کھاؤ، اللہ کے حکم کے تحت خرچ کرو۔ یہ ہے مرنے کے دن کو، موت کو نہ بھولو، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں اس کو نہ بھولو۔ یہی فکر پیدا کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی دنیا کے سب کام شریعت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، یہ فکر پیدا کی جاتی ہے۔ اپنے تمام کام کاج کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی کریں۔ میں نے یہ بات اپنی تاریخ میں خود ہی کر لوں، اتنے آسان انداز میں آپ کو بتا دی، 2 مثالوں سے آپ کو میں نے ایسی سمجھا دی کہ آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو، تو میں آیت شریفہ پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ 18ویں پارے کی آیت ہے، آیت سورہ نور کی آیت ہے، آپ دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے مرد ہیں، رجال، مرد، ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ خریدنا اور بیچنا اور ان کا کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتا۔ تو مومن ایسا ہو، اور مومن ایسے ہو، کاروبار کریں، تجارت، تو شریعت کی نگاہ میں سب سے افضل کاروبار تجارت ہے، اسی کا ذکر آتا ہے اکثر۔ یوں کوئی بھی کاروبار ہو، وہ کاروبار اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، وہ کاروبار اس کا نماز پڑھنے سے نہ روکے اس کو، وہ کاروبار اس کو اس نمازوں سے غافل نہ کرے۔ یہ ایک تو یہ، اور اگلی کا بات، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھ اور دل الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب، اور الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں قلوب، دل اور آنکھیں، بڑے بھاری دن ہوگا، بڑا بھاری دن ہوگا۔ دیکھو، جو بات میں نے شروع کی تھی حدیث سے
مسئلے سے اور آخر میں قرآن پاک کی آیت سے میں نے آپ کو بات بتائی. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو بڑا احسان ہے ان کا جو ہمارے اندر یہ فکر پیدا کرتے رہتے ہیں، ہمیں غفلت سے نکال کر جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کرتے رہتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کر لو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اس لیے بڑی مبارک مجلس ہے، بڑے مبارک ہے وہ. میرے دوستو، دنیا میں سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام، سب میں زیادہ مشکل کام وہ ہے ہدایت حاصل کرنا، سیدھی راہ معلوم کرنا. اور اس سے اگلی بات بھی سمجھیے، اس کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے. اس کے لیے انسان کی عقل کافی، اپنی عقل سے ایٹم بم بنا سکتا ہے. یہ اپنی عقل، اپنی سمجھ سے ہوائی جہاز اڑا سکتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے جو کر رہا ہے. لیکن ہدایت کی راہ اپنی عقل سے یہ متعین نہیں کر سکتا. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی راہ بتانے کے واسطے، سیدھی راہ بتانے کے واسطے، اور اگر ہدایت کا مطلب نہ سمجھ میں آیا ہو، سیدھی راہ کا مطلب نہ سمجھ میں آیا ہو، تو زندگی صحیح طریقے پر گزارنے کے واسطے، کیسے جینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، صحیح زندگی گزارنے کے واسطے اللہ نے نبی بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی. علم وحی، اللہ نے اپنا علم بھیجا. اپنا علم کس کے پاس بھیجا؟ فرشتے کے ذریعے نبی کے پاس بھیجا اپنا علم. اور نبی کو یہ ذمہ داری دی، مکلف بنایا کہ میری یہ بات سب بندوں تک پہنچا دے، سب انسانوں تک پہنچا دے. اگر اس کے لیے انسانی عقل کافی ہوتی تو اللہ ایسا نہ کرتا. انسانی عقل نے تو اللہ کے دین کو بار بار الٹ پلٹ کر کے پھر غلط کر دیا. انسانی عقل نے تو الٹ پلٹ کر کے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہی بگاڑ دیا. یہی گت بنائی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی، یہی گت بنائی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی، اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی. بگاڑنے کا کام کرتا ہے. تو صحیح راہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے واسطے ہم علم وحی کے محتاج ہیں، قرآن کے محتاج ہیں، حدیث کے محتاج ہیں. اور علم وحی، قرآن و حدیث بار بار ہم سنتے ہیں، ہاں، یہ اللہ کی بات، اللہ کا علم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں تک بھیجا ہے، اپنے نبی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے. اسی سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو کامل مکمل دین دیا. کامل مکمل، پورا کامل ایڈیشن. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے اپنا دین پورا کر دیا، کامل کر دیا، اپنی نعمت کامل کر دی تم پر، اور قیامت تک کے لیے دیا. قیامت تک کے لیے دیا. ہاں، یہ کبھی کینسل نہیں ہوگا.
منسوخ نہیں ہوگا. اس میں جو حکم دیے گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے. واپس لینا، کینسل کرنا، منسوخ کرنا ایک ہی مطلب ہے ان سب کا، قیامت تک باقی رہے گا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آپ جو دین لے کر آئے اور آپ جو کتاب لے کر آئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. جیسے پہلے ہوگی اب نہیں کوئی تبدیلی کر سکے گا. قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ دیا. اگرچہ شیطان کے چیلے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا ایسا بہترین اور مضبوط انتظام کر رکھا ہے کہ یہ اپنی صحیح حالت پر، اصلی حالت پر قیامت تک موجود رہے گا. اس پر اس وقت گفتگو نہیں ہو رہی ہے، مختصر سی بات بتا رہا ہوں. اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا اور ایک وعدہ یہ کیا کہ جب تک اس دنیا میں انسان باقی رہے گا اس وقت تک ہم ایک جماعت ایسے لوگوں کی پوری دنیا میں موجود اور باقی رکھیں گے جو ہمارے دین کو صحیح سمجھیں گے، ہماری کتاب کو صحیح سمجھیں گے اور اس پر صحیح عمل کر کے دکھائیں گے. اس کے الفاظ کو باقی رکھنے والے قیامت تک موجود رہیں گے اور اس کو صحیح سمجھنے والے قیامت تک موجود رہیں گے اور اس پر صحیح عمل کر کے دکھانے والے قیامت تک موجود رہیں گے. یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کا مفہوم بتایا ہے. میرے دوستو، یہ دولت ہمیں ملی ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی کو پہچاننا چاہیے. پچھلے مہینے بھی میں نے کچھ اسی طرح کی بات کی تھی، آج بھی میں تھوڑی سی اسی طرح کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں. اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر. آپ کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کہہ رہا ہوں، کیا کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے. بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللہ رب العزت نے یہ سب چیز دکھائی، اسی کے مطابق کیا، اسی کے مطابق کیا. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی کے یہاں سوئے ہوئے تھے. حضرت جبریل، حضرت میکائیل دونوں بڑے فرشتے ہیں، یہ آئے اور ان کو جگایا اور جگا کر مسجد حرام میں لائے. حتیم ایک جگہ ہے، آپ عمرہ کرنے تشریف لے گئے ہوں گے، حج کرنے کے تشریف لے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لائے. نیند کا غلبہ تھا، وہاں آ کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. آپ کو پھر جگایا گیا اور آپ کا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا گیا. یہ سینہ چاک کیا، دل نکالا گیا، وہ زمزم سے برف سے دھویا گیا اور سینے کو نور سے اور حکمت اور دانائی سے بھر دیا گیا اور دل وہیں رکھ دیا.
عربی میں اس کو شق صدر کہتے ہیں. شق صدر، سینہ چیرنا. اور یہ سینہ چیرنے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا. 4 مرتبہ. ایک مرتبہ بالکل بچپن میں جب آپ کی عمر 4 سال تھی. ایک مرتبہ جوانی کے شروع میں. یہی آتا ہے اس وقت عمر کی کوئی تعجیل نہیں. چلو 18 سال 20 سال یہیں سے جوانی شروع ہوتی ہے، اسی عمر میں ہوگا. پھر اس وقت بھی اسی طرح ہوا تھا. پھر تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا. اور پھر جب آپ کو معراج میں لے جانے کے واسطے حضرت میکائیل اور جبرائیل آئے تو اس وقت بھی پہلے ایسا ہی ہوا. شق صدر ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ صرف قصے نہیں، کہانی نہیں، وقت گزاری کے واسطے اور مزے کے واسطے عجیب غریب کہانی اس سے سنانا مقصد نہیں ہے. اس سے آپ دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے اب سوچو اور بعد میں پھر اچھی طرح سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ نے کیسا بنا. یہ 4 مرتبہ شق صدر کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اگرچہ آپ نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے آپ. انا نبی وآدم بین الماء والطین. اور نبیوں کے سردار، سارے انسانوں کے سردار. آپ کی تربیت اور پرورش کیا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے، بلکہ وہ ہیں آپ کے جو والد محترم ہیں، جتنے بھی آپ کے باپ، دادا، پردادا، صبر دادا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی ہمیشہ ہر برائی سے حفاظت کی. ہر برائی سے حفاظت کی، ہر برائی سے حفاظت کی، ہر برے کام سے. یہ لوگ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا. جی ہاں، جتنے بھی تھے. آزر کو مشرک کہا جاتا ہے نا، لیکن زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم کے وہ باپ نہیں تھے، چچا تھے. بہرحال اللہ نے ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی، ہر طرح سے حفاظت فرمائی. اور ان کے باپ دادا وہ الگ ہی قسم کا ایک چہرہ بشرا اور نور رکھتے تھے. ایک یہودی عورت تورات کا علم رکھتی تھی، مکہ میں تھی. اس نے حضرت عبداللہ کی، آپ کے والد محترم کی شادی سے پہلے آپ کو دیکھا تو وہ بار بار پیشکش کرتی تھی کہ تم مجھ سے نکاح کرے، تم مجھ سے نکاح کرے. یوں کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اس کے مطابق وہ یہ پہچان رہی تھی کہ نبی آخر الزمان کا نور اس شخص کی پیشانی میں ہے. جب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، ایک دن گزر رہے تھے
उस यहूदी औरत ने फिर देखा तो उसने आपका चेहरे अनवर देखकर, आपका चेहरा देखकर कह दिया अब्दुल्ला शायद तूने शादी कर ली, निकाह कर लिया। इस वास्ते के वो नूर अब बिना के पेट में मुंतकिल हो गया था। तो हमेशा ही पाक जिस्म पाक दिल वाले, लेकिन उनको एक इल्म अता करना था, ऐसा इल्म जिससे रहती दुनिया तक दुनिया सही राह मालूम करे। इसलिए 4 साल की उम्र में उनका सीना चाक करके दिल के अंदर से बचपने का खेल कूद का असर, बचपने के अंदर जो बुराइयां होती हैं ना समझी में बेइख्तियार तरीके पर वो निकाल दिए, ताकि बचपने की जो बुराइयां हो वो आपसे सादिर ना हो। और आपने सुना जवानी दीवानी, ये तो उर्दू में कहा जाता है और अरबी में कहा जाता है अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून। जवानी जो है ना, जवानी ये पागलपन का एक हिस्सा है। जवानी में आदमी अपनी ताकत के गर्रे में और ख्वाहिशात के गलबे में बड़े उल्टे सीधे काम करे, पागलपन के काम करे। इसी को कहते हैं अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून। लेकिन जवानी शुरू होते ही, बल्कि वो जवानी शुरू होने से पहले, ये जवानी शुरू होते ही जो भी कुछ कहा जावे, आपका सीना फिर चाक किया और फिर जवानी की अला बला और गंदगी दिल से निकाल कर साफ कर कर फिर रख दिया गया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अल्लाह हमेशा हिफाजत करता है और नबूवत से पहले, नबूवत के बाद उनसे कोई बुराई साबित नहीं होती, कोई बुराई साबित नहीं होती। लेकिन बार बार आपका दिल धो धो कर रखा जा रहा है, पाक साफ करके रखा जा रहा है। फिर जब नबूवत अता करने का वक्त आया, 40 साल की उम्र आई, फिर आपका सीना चाक किया गया और आपके दिल में नूर और हिकमत भरा गया, ताकि अल्लाह का इल्म वही कुरान पाक जो नाजिल हो, आपका दिल उसका मुतहम्मिल हो जाए, उसको बर्दाश्त कर पाए। और अब महराज अल्लाह अपनी मुलाकात के लिए बुला रहा है, अल्लाह अपनी मुलाकात के लिए बुला रहा है और आलम बाला में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां कभी कोई इंसान का, कभी कोई फरिश्ता भी नहीं गया और न जा सकता, वहां जा रहे हैं आप। तो वहां जाने से पहले फिर आपका सीना मुबारक चाक किया गया और नूर से, हिकमत से भर दिया गया। इसके बाद जन्नत से एक सवारी लाई गई, जन्नत से एक सवारी लाई गई जिसको बुराक कहते हैं। मेरे दोस्तों, इस दुनिया को सब कुछ मत समझो, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी मखलूक है, जिसको अल्लाह जानता है, ये अल्लाह ने जिसको खबर दी है वो जानता है। दुनिया कह लो और दुनिया में कहो तो आलम कह लो, एक आलम है जिसको जन्नत कहा जाता है, जन्नत। और उस जन्नत में हर वो चीज है जिसकी इंसान को जरूरत है और उस आलम में हर वो चीज मौजूद है जिसकी इंसान को ख्वाहिश और तमन्ना हो। वहां से एक जानवर लाया गया जो घोड़े से तो कद में नीचा था,
کچر سے درخت کو اونچا تھا، بیچ درمیان سے لگا، یہ کہہ لو چھوٹے سے قد کا گھوڑا. لیکن اس عالم کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل الگ ہی ہیں، وہ الگ ہی ہیں، الگ ہی ہیں. بہرحال بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، گزارش کی کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے تو وہ اچھلنے کودنے لگا. یوں کہو آپ نے، ہم نے تو شاید گھوڑے دیکھے ہوئے تھے نہیں، بڑے بزرگوں نے دیکھ لیے ہوں گے کچھ، تو وہ شرارت کرنے لگا، شوخی کرنے لگا. جبریل نے کہا یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ تو براق کہتا ہے کہ جبریل کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ میری پشت پر اب وہ سوار ہے جو ساری کائنات میں افضل ہے، جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. تو کیا میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے یہ؟ جی جواب معقول تھا، جواب معقول تھا. بہرحال آپ اس پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے. حدیثوں میں لکھا ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز رفتار وہ تھا. آن کی آن میں سفر طے. چلے اور جانا کہاں تھا؟ ملک شام، یروشلم، بیت المقدس، فلسطین، یہ سب یہی کی جگہ ہے نا، وہاں جانا تھا. درمیان میں پڑتا تھا یثرب، یثرب یعنی جس کو آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اتر جائیے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، یہ آپ کا مقام ہجرت ہے. میرے دوستو تھوڑے سے وقت میں سب کچھ بھی بیان نہیں ہوتا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سیرت پاک پڑھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حالات پڑھا کریں. آپ سے میں پہلے تو گزارش کروں گا کہ اردو پڑھو. آپ میں سے جو 50 سال کے ہیں وہ بھی اردو پڑھو. اور آخری بات یہ ہے کہ بھائی انگلش پڑھے ہوئے ہیں اگر آپ تو انگلش میں بھی یہ چیزیں میسر ہیں، اور ہندی پڑھے ہوئے ہیں آپ تو ہندی میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. پڑھیے پتہ چلے گا. یہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں آیا مصر کا وہ حصہ جہاں پورے سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. جبریل نے وہاں بھی براق ہوگا اور آپ کو عرض کیا کہ ادھر جائیے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے. پھر آپ وہاں سے چلے اور یروشلم پہنچے، بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس میں آپ نے ایک تو دیکھی ہوگی مسجد اقصی، اور ایک سنہرا سا گنبد دیکھا ہوگا آپ نے، سنہرا سا گنبد، وہ اس سے الگ ہے. دیکھ لینا، بڑا نیٹ میں بہت ہے. وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر پڑا ہوا تھا، اور اس پتھر میں ایک سوراخ تھا. اس پتھر کے اس سوراخ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی یہاں جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت پہلے سے مقام ہے، مبارک مقام تھا،
سب سے پہلا مبارک مقام تو مکہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام جاتے تھے، وہاں اس پتھر سے اپنی سواری کو باندھ دیا کرتے تھے۔ تو براق کو بھی اس پتھر میں جو سوراخ تھا، جو بہت مدت سے کوئی نبی وہاں نہیں گیا تھا، تو حضرت جبریل نے انگلی سے اس سوراخ کو کھولا اور براق باندھ دیا گیا وہاں پر۔ اسی کو قبۃ الخضرا کہتے ہیں، قبۃ الصخرا، اوپر جو بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گنبد قبہ، اور صخرا کہتے ہیں چٹان کو، پتھر کو۔ یہ وہ جگہ ہے جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تو آپ سن ہی رہے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی ضروری بات ایسی آتی ہے کہ جو بات ہم آپ کو گھنٹوں میں نہیں سمجھا سکتے، اس موقع پہ منٹوں میں سمجھا سکتے ہیں۔ اس کو براق کو حضرت جبریل نے پتھر کے اس سوراخ سے باندھ دیا، بھاگے تھا کہیں وہ جاوے تھا کہ کہیں وہ نہیں، وہ تو نہیں جاوے تھا، وہ تو بھگانے سے بھی نہیں بھاگتے تھا وہاں سے، اس لیے کہ یہ تو اس کے واسطے بڑا خوش قسمت اور مبارک دن تھا، لیکن باندھ دیا۔ میرے بھائیوں، ہر کام انتظام سے کرو، بدنظمی سے نہ کرو، بے ترتیبی سے نہ کرو، اور ہر کام اسباب کے تحت کرو، اسباب کے ساتھ کرو، اندھادھند نہ کرو۔ اس کے بعد مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، گزارش کی کہ ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ دیکھو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، اور دیکھ لینا کتابوں میں کہ پھر سیڑھی لائی گئی۔ بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ براق یہیں بندھا رہا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر بیٹھ کر سیڑھی پہ کو چڑھ کے آسمان پر گئے۔ میرے بھائیوں، آسمان سے نیچے جو کچھ ہے یہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا، اور اللہ اس عالم دنیا میں تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے، اس لیے سیڑھی منگائی گئی، اس لیے سیڑھی منگائی گئی۔ یہ درمیان کی بات میں نے کچھ بتانے کے واسطے خاص طور سے صاف ذکر کی ہے، اور میں جیسا آپ سب عرض کر رہا تھا کہ یہ بات اگر ہم آپ کو دوسرے وقت میں بتائیں تو گھنٹوں میں نہیں سمجھا سکتے، اس وقت آپ منٹوں میں سمجھ گئے ہوں۔ بہرحال آپ پہلے آسمان پر پہنچے۔ روایت قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان 7 ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں ہوں جبریل۔ اندر سے آواز آئی، تنہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میرے ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا گیا، آپ اندر داخل ہو گئے، پہلے آسمان پر چلے گئے۔ میں اس کو مختصر کر کے بیان کروں گا۔ ایسا ہی دوسرے آسمان پر ہوا، جب دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں بھی یہی سوال جواب ہوا۔ جب یہ بتایا گیا کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دروازہ کھول دیا گیا، ساتوں آسمانوں میں ایسا ہی ہوا۔ اب شاید آپ کے ذہن میں کچھ بات گھوم گئی ہو، کیوں پوچھا؟ سوال جواب کے بعد پوچھنے کے بعد دروازہ کیوں کھولا؟ مہمانوں کے لیے تو پہلے ہی کھول کے رکھا جاتا ہے گیٹ، چھوٹا گیٹ ہو نا، اس کے وجہ بڑا گیٹ کھول دیں۔ تو دوستو، علماء کرام، مفسرین اعلام، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے، سنیے، اللہ نے جب یہ آسمان بنائے تھے تو ان آسمانوں میں بہت سارے دروازے ہیں۔ ایک دروازہ خاص اس لیے بنایا تھا کہ یہ اسی دن کھولا جائے گا جس دن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے بلائے جائیں گے۔ کسی نے فرشتے نے اطمینان کیا پہلے کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی اور ایسا نہیں، ساتھ ہے میرے، تب وہ دروازے کھلیں گے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان میں سے بھی اوپر پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ آیت شریف میں پڑھی ہو سدرۃ المنتہا؟ ہاں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، بارہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ کا معنی ہے بیری، اور منتہا کا معنی ہے حد، یعنی اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں، کوئی نہیں جا سکتا اس طرح میں، یہ حد ہے، انتہا ہے، وہاں پہنچ گئے۔ باتیں اس میں بہت ہیں، مختصر کر کر کے بتا رہا ہوں۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبریل رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، آگے آپ تنہا جاؤ، آگے آپ تنہا جاؤ۔ آپ جانتے ہیں اجنبی جگہ جہاں کبھی آدمی گیا نہیں، اور وہ بھی عالم بالا، ایک رہبر تھا ساتھ میں، تسلی تھی۔ اب وہ رہبر کہتا ہے کہ آگے تم اکیلے جانا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عربی شاعروں نے بھی لکھا ہے، اردو شاعروں نے بھی لکھا ہے، لیکن جتنا اچھا شیخ سعدی نے فارسی میں لکھا ہے اتنا اس سے کسی نے نہیں لکھا۔ چندر دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چراتا آفتی، چندر دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چراتا آفتی۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں، پورا مطلب بتاؤں گا۔ اے جبریل، ہماری تمہاری دوستی تو بڑی پرانی ہے، کبھی تم نے میری طرف سے کوئی بے وفائی دیکھی ہے کیا؟ آج تم میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آگے کیوں نہیں چلتے؟ چندر دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چراتا آفتی۔ یہ جبریل نے کیا جواب دیا؟ گر برسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، گر برسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ نہیں، آپ سے نہ کبھی بے وفائی پائی گئی، آپ سے کچھ نہیں پایا گیا، میں آگے چلنے سے معذور ہوں۔ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ گر برسرے منہ برتر برم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ اپنے نبی کو پہچانو،
اپنے نبی کا مرتبہ اور مقام پہچانا. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے طرح جاتے ہیں. یہ تو اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ نہ ہو. لیکن کچھ چیزوں کو خاص درجہ حاصل ہوتا ہے، کچھ خاص مقام حاصل ہوتا ہے. کچھ جگہوں کو اللہ ہمارے گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے. اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضر. وہاں تک کوئی مخلوق کبھی نہیں پہنچی، وہاں تک کوئی مخلوق آپ کے سوا کوئی نہیں پہنچا. اس کے بعد ایک روایت ہے، کس درجے کی ہے شاید کمزور سی ہے کچھ، لیکن بہرحال کتابوں میں لکھی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ملاقات کے وقت آداب بجا جاتے ہیں. آداب جو ہوتے ہیں ملاقات کے، اس میں سے ایک ہی ہے، سب سے پہلے ہمارے یہاں السلام علیکم، پھر باقی مسافہ ہے، معانقہ ہے، جو کچھ ہے پھر وہ ہے. تو وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سلام پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. وہ تمام عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور کوئی ان کا حقدار، کوئی ان کا مستحق نہیں ہے. التحیات للہ والصلوات، اور وہ تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہیں، تمام جسمانی عبادتوں کا مستحق بھی صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، تجھ پر اللہ کی طرف سے سلام، تجھ پر اللہ کی رحمتیں اور تجھ پر اللہ کی برکتیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں وہابی نہیں، اگرچہ مقام ایسا ہے کہ آدمی بے خود ہو جائے، اپنا ہی نہ پتہ رہے، اپنا ہی پتہ نہ رہے، لیکن وہاں ہمیں نہیں بولے. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کی سلامتی، اللہ کا سلام مجھے بھی ہو اور تمام نیک بندوں کو بھی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر جبریل دور تھے، سدرت منتہا سے دنی تھے، آگے نہیں گئے تھے، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، یعنی اور کوئی نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں.
میرے دوستو یہاں ہم کلامی ہوئی اور کیا کیا ہوا. یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں تحفے میں 5 یا 50 نمازیں بھی. میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے، اور صرف اس لیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں. ہمارا امام، ہمارا نبی، ہمارا رسول کون ہے، کس درجے کا ہے، بس یہ بتانے کے واسطے میں نے آپ کو یہ قصہ بہت ہی مختصر طور پر بیان کیا. میرے دوستو آگے مجھے کچھ بیان کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا جتنا بھی وقت ہے. میں اس سے پہلے آپ کو کچھ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی گھنٹوں کی بات ہے جو منٹوں میں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. نہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی ضروری ہے. کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال فرما گئے اور اب مکے میں آپ کی حمایت اور حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں رہا، بس اب مکے میں آپ کے دشمن ہی دشمن تھے. تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں طائف میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دوں، شاید وہاں کے لوگ دین کو قبول کر لیں، اور یہ مکے والے جو رات دن میری مخالفت پر، دین کی مخالفت پر ڈٹے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ دین کو قبول کر کے دین کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. تو وہاں کے جو 2 چودھری تھے، بڑے 2 سردار تھے، ان میں سے ایک کے پاس آپ گئے تو اس نے تو منہ بنا کے ایک کہہ دیا کہ ہاں تو ہی پایا تھا نبی بنانے کو، اللہ میں کو کوئی ملا ہی نہیں تھا تیرے سوا. یہ کہہ دیا. اور دوسرے نے کیا کہا کہ بھائی دیکھ سن لے بات، میں جھوٹے آدمی کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، میں تیری بات ماننے کا نہیں ہوں، لیکن اگر تو سچا ہے اور واقعی تو نبی ہے تو نبی کی بات کو رد کرنا اللہ کے عذاب کو بلانا ہے. اس زمانے کے لوگ بھی سمجھتے تھے اس بات کو، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹے کی بات سننا میں پسند نہیں کرتا. یہ کہا. آپ ان دونوں سے مایوس ہو کر چلے اور دوسروں کے پاس گئے. انہوں نے بھی کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، اور جو آپ کا وہاں چرچا ہوتا گیا، لوگ جمع ہوتے گئے، نوجوان بچے جمع ہوتے رہے اور آپ کا مذاق اڑاتے رہے. مذاق آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، کس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور صرف مذاق ہی اڑانے پر اکتفا نہیں کیا. ان ظالموں نے آپ کو اتنے پتھر مارے نہ معلوم آپ کے مبارک جسم پر کہاں کہاں لگی، اور خون بہا اور جوتیاں خون سے تر ہو گئی. آپ وہاں سے چلے، ان سے کسی طرح جان بچی. ایک انگوروں کا باغ تھا، وہاں جا کر آپ تھوڑی دیر بیٹھے. ایک انعام تو نقد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آپ کو عطا فرمایا. حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے،
اور پہاڑوں کی خدمت پر جو فرشتہ معمور ہے وہ میرے ساتھ ہے. اس وقت اس فرشتے کو اللہ نے آپ کے ماتحت بنایا ہے. جو آپ حکم دیں گے یہ وہ کرے گا. جو آپ حکم دیں گے یہ وہ کرے گا. اگر آپ ان کو حکم دیں کہ ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں تو دونوں پہاڑ ایک جگہ مل جائیں گے اور یہ طائف والے ابھی پیس جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے. بس تو دوستو، میں جو بات اس وقت کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ شاید اتنی تکلیف زندگی میں آپ کو نہ بھگتنی پڑے گی جتنی آج کے دن بھگتنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور معراج میں بلایا. اتنی تو بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اور سنو اگلی بات دوستو، سنو، اللہ اپنے تمام نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. تمام نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. جب وہ دنیا میں کوئی ظلم سہتے ہیں، دنیا میں ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام ان کو دیا جاتا ہے. دنیا ہی میں دیا جاتا ہے، نقد ہی دیا جاتا ہے. اور آخرت میں تو انشاءاللہ انعام ملے گی. تو دیکھو، طائف کا قصہ بھی آپ نے سنا اور یہ بھی آپ نے سنا. اور اکثر مورخین یہی لکھتے ہیں کہ طائف کے واقعے کے بعد یہ معراج کا قصہ پیش آیا. اور ان دونوں میں جوڑ یہی بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اتنا ستایا گیا اس دن کہ زندگی بھر اتنا ستایا نہیں گیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے واسطے اپنے پاس بنایا. اور آج تک کے اس وقت زندہ موجود ہے صلحاء وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب جب اللہ کے نیک بندوں پر کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو ظالم کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو اللہ جانے کیا کرے گا. لیکن ان کو نیک مظلوم کو کوئی نہ کوئی انعام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. میرے دوستو، یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا اس لیے اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کو مرتبہ پہچانو. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے متعلق فرماتے ہیں جس کا یہ مرتبہ ہے، جس کا یہ مقام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ رسول، الرسول کا ترجمہ ہے، الہرام ہے خارجی، الرسول کا ترجمہ، یہ رسول تم کو جو حکم دے وہ مان لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس سے یہ منع کرے اس سے رک جاؤ. سب سے پہلا میرا سوال، آپ کا جواب، آپ سوچیں کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کا اتباع کیا جائے؟ ہاں، ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے، اور اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی ایک ایک ادا کی نقل کی جائے. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے، ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے. وہاں سوال یہ نہیں تھا کہ اس سے کافر ہو جائے گا یا مسلمان رہے گا، ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ سنت ہے یا مستحب ہے، اس کا کوئی سوال نہیں تھا. وہاں تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے. دوستو، جو اللہ دل میں ڈالے ہیں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گیا. وہاں جو سالن تھا وہ گوشت اور کدو تھا، گھیا لوکی جو بھی کہتے ہو آپ وہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کر کے گھیا کے قطرے کھا رہے تھے. اب آپ جانے کیوں کھا رہے تھے؟ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں. یہ جو چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے تھوڑی فالتو کھا لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھیا اسی دن سے مجھے مرغوب ہو گیا. میری سب سے پسندیدہ غذا گھیا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی پسندیدہ غذا ہی گھیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. کسی نے ان کو دیکھا کہ ایک گھر کی چاروں طرف اپنی اونٹنی گھما رہے ہیں. گھر کے چاروں طرف اپنی اونٹنی گھما رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا، پہلے تو خود سوچا کہ عبداللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جب نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھا، عبداللہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ کیوں کر رہے ایسا؟ پتا مجھے بھی نہیں کیوں. میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے چاروں طرف اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے تو میں بھی گھما رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے. یہ سمجھ لو آپ جیسے آپ کی مسجد ہے، زمانے قدیم سے ہی دروازے کے سامنے کوئی بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے. آنے والا مہمان بیٹھ جائے. کوئی جگہ تھی مسجد نبوی کے سامنے ایسی جہاں بیٹھ سکتے تھے. وہاں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کی بھنی ہوئی ٹانگ کھا رہے ہیں. وہ بیٹھ کے جب کھانے کی جگہ ہے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. سوال دل میں کھٹکنا تھا. کسی نے کہا اے امیر المومنین یہاں کیوں بیٹھے، یہاں بیٹھ کے کیوں کھا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن یہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی بھنی ہوئی ٹانگ کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی نقل میں بھی کھا. ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے، ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، امیر المؤمنین منتخب ہو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. جیسے دونوں تو ہر وقت کے ساتھی تھے، ہر وقت کے ساتھی تھے. اور پھر امیر المؤمنین ابو بکر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے معین و مددگار تھے. جانا آنا لگا رہتا تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چلو ام ہانی کے گھر چلیں گے، ام ایمن کے گھر چلیں گے، ام ایمن کے گھر چلیں گے. یہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی تھی اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، ام ایمن کے گھر جاتے تھے. تو چونکہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے گھر جاتے تھے، آج ابو بکر اور عمر کہتے ہیں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ام ایمن کے گھر جائیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوه
اللہ کے رسول جو حکم دے اسے مان لو، اور جس چیز سے منع کرے اسے روک جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تھوڑی سی بات کروں گا، سمجھنے کی کوشش کی، جو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئی۔ صرف نمازی بنانا مقصود نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پورا فرمانبردار بنانا اور بننا مقصود ہے۔ صرف روزے دار نہیں بنانا مقصود ہے، اللہ اس کے رسول کا پورا فرمانبردار بننا بنانا مقصود ہے۔ یہ دو باتیں میں نے بتا دی، باقی آپ خود سوچتے چلے جاؤ۔ صرف یہ مقصود نہیں کہ ہم ہاتھ میں تصویر رکھیں اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ صرف یہ مقصود نہیں، بلکہ اللہ کا فرمانبردار، اللہ کے رسول کا فرمانبردار، دین کا پابند، شریعت کا پابند بنانا مقصود ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، میں نے جو بات پہلے شروع کی تھی میں اس کو بھی بتاتا ہوں۔ نماز پڑھو، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ روزہ رکھو، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ حج کرو، اللہ نے حج کا حکم دیا ہے۔ یہ تو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، باقی اپنی زندگی کے، رات کے، دن کے سارے کام اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرو۔ یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے، سارا اپنی ساری زندگی اس کے مطابق ڈالو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینے کا طریقہ تھا اس طرح جیو، جو آپ کام کیا کرتے تھے وہ کرو، جن سے آپ منع کیا کرتے تھے وہ نہ کرو۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، یہ نمونہ ہے۔ تم کو بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے، اور جو اس طرح نہ گزارے وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیغمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، کوئی راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا، کبھی کامیاب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے تو مجھے دو باتیں بتائی ہیں، دونوں باتیں آپ کو خوب سننا آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی تلاش میں رہو، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی فکر میں نہ رہو کیا ملے گا۔ جو ملے گا وہ تو بے حد و حساب ملے گا، اور وہم و گمان سے کہیں زیادہ ملے گا۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں یہ بھی ملتا ہے، اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی ملتا ہے وہاں پر۔ اور قرآن پاک کے پڑھنے والے آسانی سے یہ باتیں جانتے ہیں، اور علماء کرام جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، جب بھی کوئی وعظ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، کسی حکم کو پورا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جن کاموں سے اللہ نے کے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہی رکنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہی نہیں بعض تقریر کا۔ یہ بھی ایک بات ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت تو الارم تو بج گیا، جماعت ساڑھے ساڑھے 7 پہ جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میری ایک پرانی بات ہے، بار بار آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ میں ہر مہینے کہتا ہوں
وقت نہ رہے تو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں تو ہر مہینے کہتا ہوں اسے دین ہمارے اندر کیسا آئے گا، دین ہمارے اندر کیسا آئے گا؟ جو ہم نے اس وقت سنا ہم اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں تو کس طرح عمل کر سکتے ہیں ہم اس پر؟ میرے دوستو، 5 چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر دین پر عمل ہو نہیں پائے گا، اور جو شخص یہ 5 چیز اختیار کرے گارنٹی ہے وہ محروم نہیں رہے گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر۔ علم، ذکر، جی، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر۔ گارنٹی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جی ہاں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سیکھو پہلے، اور کیسے کرنا ہے، جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ سیکھو پہلے، اسی کا نام علم ہے۔ مثلا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ ایک علم ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے ہمیں اپنے جسم پاک کرنا ہے، اپنے کپڑے پاک کرنے ہیں، ہمیں پاک جگہ تلاش کرنی ہے، ہمیں قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ یہ جانو، یہ سیکھو، یہی علم ہے۔ علم تو دنیا میں بہت ہے، ہر علم کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے۔ ہمیں جو علم دین ہے، علم قرآن، علم حدیث ہے، یہ ہدایت والا علم ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا علم ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ ہے۔ ہاں چلو، مجھے اللہ نے کچھ ذہن میں بات ڈالی ہے، میں وہ بتاتا ہوں۔ گوشت تو دنیا کھاتی ہے جی، ہمیں بھی گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے رسول، اللہ نے خود قرآن پاک میں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا تمہیں گوشت کھانا تو کس طرح کھاؤ۔ دیکھو، قرآن پاک میں بھی ملے گا، حدیث پاک میں بھی ملے گا، اور پھر علماء نے سب چیزیں قرآن و حدیث میں سے غور کر کے دیکھ کے ایک جگہ لکھ دی، مسئلے مسائل کی کتابوں میں ملے گا کہ کون کس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو، کس کا نہیں کھا سکتے، کون جانور حلال ہے اور کون جانور حرام ہے، اور کون سا جانور حلال ہے۔ جو جانور حلال ہے آپ اس کا گوشت کیسے کھاؤ گے؟ اس کا گوشت تم ایسے کھا سکتے ہو، وہ جو اور چیز ہے کہ بھائی اپنا ہو، خریدا ہوا ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی سب، تو ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر، اللہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر، اللہ کا نام لے کر اس کی 4 رگیں کاٹو، جس کو حلال کرنا کہتے ہیں، حلال کرو، اس کے بعد کھا لو۔ ایسا نہیں جیسے دنیا میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں، نہ کتے سے، نہ بندر سے، نہ سانپ سے، کہیں سے پرہیز نہیں، جو آپ کا آیا وہی کھا لیا۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اور جو کھاتے ہیں اپنا الگ الگ طریقہ ان کا، ہمارا الگ طریقہ ہے۔ ہاں، اسی لیے حلال چیز سے، حلال سے بڑے چڑ رہے لوگ، بہت چڑ رہے، 24 گھنٹے شور مچا میں۔ ہاں، وہ ہم سے کیا دشمنی، اللہ کے دین سے دشمنی ہے، اللہ کے دین سے دشمنی ہے۔ ہاں، اللہ ملتے گا ان سے۔ ہاں، تو دیکھو گوشت کھانے کا ایک طریقہ بتایا، اسی طریقے سے ہر جاندار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر مادہ پیدا کیا ہے، انسانوں میں بھی نر مادہ ہے، اور نر اور مادہ کی ایک خواہش ہے، وہ پوری کرتی ہے ساری دنیا، ساری مخلوق، سارے جانور، لیکن
ہمیں اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ہمیں اس طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ کون کون عورتیں ایسی ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور کون کون ہے جس سے تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے کون کون حلال ہیں، کون کون حرام ہیں۔ پھر تمہارے لیے جو حلال ہے وہ حلال ایسے ہی نہیں ہے، صرف منگنی سے حلال نہیں ہو جاتی، وہ تو ایجاب و قبول جس کو نکاح کہتے ہیں، نکاح کے ذریعے حلال ہو۔ مرد عورت کے لیے نکاح کے ذریعے حلال ہوگا، اور عورت مرد کے لیے نکاح کے ذریعے۔ تو یہ کہو جمع کرنے، صحبت کرنے، جنسی خواہش پورے کرنے کے سینکڑوں طریقے ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے قرآن نے بتایا ہے، ہمیں اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں پھر اپنی بات لوٹاتا ہوں کہ صرف نمازی بنانا مقصود نہیں، صرف روزے دار بنانا مقصود نہیں، بلکہ مقصود ہے اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانا۔ اللہ کی عبادت کرو اس طرح جس طرح عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اپنی باقی زندگی، اپنی باقی ضرورتیں اس طرح پوری کرو جس طرح پوری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ شخص اللہ کا مطیع ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول اسی لیے بھیجا تاکہ اس کو کہا مانا جائے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا۔ تو میں نے میرے دوستو یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ دین پر کیسے عمل ہو، علم سے، ذکر سے، مجاہدے سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، اور فکر آخرت سے۔ ان کی تفصیل کروں گا، بس اتنے چھوڑتا ہوں۔ اب میں آپ سے پھر وہی اپنی پرانی بات کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے ایک بات کہتا ہوں، نماز شروع کر دو۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا، جس طرح ہوا، آج یہ عہد کرو، یہ ارادہ کرو کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھوں، اور اگر کوئی نماز چھوٹ جائے گی تو اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھلی نماز پڑھ لوں گا، تاکہ ساتھ کے ساتھ حساب بے باک ہوتا رہے، برابر ہوتا رہے۔ چونکہ یہ نماز کسی بھی طرح معاف نہیں، پڑھنی پڑے گی۔ آج سے 50 سال پہلے آپ نے جو نمازیں چھوڑ رکھی ہے، چھوٹ گئی آپ کی، چھوڑ دیا آپ نے، وہ معاف نہیں ہے، وہ معاف نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی اب بھی۔ جو 50 سال پہلے چھوڑ رکھی وہ اب بھی پڑھنی پڑے گی، وہ معاف نہیں ہوئی، توبہ جتنی کرتی ہو، اب چاہے جتنی پابندی شروع کرتی ہو وہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو پچھلی تو جو کچھ ہو گیا، آج سے یہ کہ کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اگر چھوٹ گئی تو ساتھ کے ساتھ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے یہ چھوٹی بھی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ میں سے جو بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، پورا قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، 2 پارے 10 پارے پڑھے ہوئے ہیں، یا 2 4 10 سورتیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک پڑھو۔ اب وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بیان کرنے کا، یہ ساری باتیں ایک ساتھ بیان بھی نہیں ہوتی۔ یہ 2 باتیں تو اپنے اوپر آپ لازم اور ضروری کر لو، لازم اور ضروری کر لو جی۔ اس کے علاوہ میرا دل چھوٹا سا ہے، شرمیلا، کمزور۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں دل کا مومن بنایا ہے، ہم اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم سچے دل سے مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سچے پکے دل سے مومن اور مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا ظاہر ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اپنی بات پھر کہوں، مجھے اچھی لگی، ہم الحمدللہ پکے مسلمان ہیں، دل سے مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم پکے مومن ہیں، دل سے مومن ہیں۔ ہماری صورتیں بھی ایسی ہوں،
کہ ہمیں دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے کہ مسلمان ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان ایک مٹھی کی داڑھی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے لیے کیوں توحید کی بات سمجھ لیا؟ ہمیں اس میں برائیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام داڑھی رکھتے تھے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ اصل پہچان تو یہی ہے، پکی پہچان تو یہی ہے۔ ہاں لباس سے بھی پہچانا جاتا ہے، ٹوپی اور پگڑی سے بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن ٹوپی اور نہ سنت یا مستحب اور داڑھی رکھنا فرض۔ دیکھو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور واجب اور فرض دونوں برابر ہی ہیں، میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ فرض کہہ لو جب بھی ٹھیک ہے، واجب کہہ لو جب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا جھنڈا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف نمازی بنانا مقصود نہیں۔ جن اچھی عادتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ان میں برائیاں کیوں نظر آ رہی؟ جس سے تو کام چلتا نہیں، جھوٹ سے لے، اب سیدھے ساتھ آ جائے گا زمانہ نہیں، اب تو 420 چاہیے، چالاکی چاہیے، جھوٹ چاہیے، دھوکہ چاہیے۔ ہائے ہائے، مومن ہو کر، مسلمان ہو کر یہ سوچ، یہ سوچ۔ اتنی شاندار تعلیم ہر شعبے کی، ہر لائن کی، ہر پہلو سے اتنی شاندار تعلیم کہ اس سے شاندار ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو پورا مسلمان بناؤ، پورا مسلمان بناؤ۔ پھر اس آیت شریفہ کا ترجمہ کر کے بس بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جو حکم دے وہ مانو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کے لیے بھی کچھ کوشش کرو، منتری بننے کے لیے کوشش، ایم ایل اے بننے کے لیے کوشش، چیئرمین بننے کے لیے کوشش، پردھان بننے کے لیے کوشش، ڈاکٹر بننے کے لیے کوشش، اور کہنے کے لیے کوشش، پکا مسلمان بننے کے لیے بھی کوئی کوشش ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو، ہماری موجودہ اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنا فرم بردار، پکا مسلمان، پرہیزگار مسلمان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جائے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان
مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استعداد عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا، خالی ہاتھ واپس کرتے تجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہر خوبی ہر کمال کی صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے، یقیناً ہر عیب سے ہر نقص سے اے اللہ تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے، اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر برائی سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اے اللہ اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم نے جہاں سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی اطاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا، اے اللہ آج تک ہوا جو ہوا، اے اللہ پچھلا سب کچھ معاف فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری نصرت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی طاعت عبادت میں مدد فرما، اپنی طاعت عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اللہ
تیری شاید نشان عبادت کرنے میں ہم سستی برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں۔ اللہ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنے۔ اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا سانس لیتے اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے روزی زیادہ عطا فرما۔ اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قلب نگاہ جھکا دیتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قلب کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تنگ دستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما، بری نظروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو ملت کا خادم بنا، اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ہمارا ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ناکارہ اولاد کی تکلیف، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جن پر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ نرم کلامی عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، بردباری عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہم کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔
اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما اور اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما مرتے وقت کلمہ نصیب فرما موت کی سختی سے حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے بہت کو بغیر حساب کے بخشے گا اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجیے اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما اے اللہ جس کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما اے اللہ جس نے پر کوئی احسان کیا ہے اس کی مغفرت فرما اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات برحمت فرما اے اللہ اس بے کسی اور بے بسی سے نجات برحمت فرما اے بڑی طاقت والے اے قادر مطلق دشمن اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے منصوبوں میں ان کو ناکام فرما ان کی سازشوں میں ان کو ناکام فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت و مدد فرما کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما امن و امان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت کرنا اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں تجھی سے فریاد کرتے ہیں ہر ضرورت تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور مجال نہیں اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے یہ تیرے بندے پورے یقین کے ساتھ یہ تیری بندیاں پوری یقین کے ساتھ پوری امید کے ساتھ تیرے سامنے دعوت پھیلائے ہوئے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ تو یقیناً خوب سن رہا ہے تو یقیناً خوب سن رہا ہے اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما جائز تمنائیں پوری فرما جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما اے اللہ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کو پہنتے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین